بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ وہ لوگ جو 8 فروری کے انتخابات میں فارم نمبر 47 یعنی فارم 47 کے ذریعے قرار پائے قومی اسمبلی کے ممبرز، انہیں میں 47 نمبر گدھوں کے نام سے مسلسل پکارتا چلا رہا ہوں۔ شہباز شریف ایک ایسا شخص ہے ناظرین اکرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، کوئی میلس نہیں، حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، لیکن جو میری آنکھ، جس طرح کیمرے کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہی تصویر آپ کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے یا آپ کی نظر کرتی ہے۔ اگر فارم 47 کے ذریعے یہ نہ بھی جیتا ہوتا شہباز شریف، دیانتداری سے کہتا ہوں کہ صرف شکل اور وجود انسانوں جیسا ہے، فطری اور ذہنی طور پہ یہ پرلے درجے کا گدھا ہے، اور گدھا بھی 12 بنکوی گدھا۔ اب ذرا غور فرمائیے، سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے اور بے حیائی کا یہ عالم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مہنگائی گزشتہ 60 سالوں کی نچلی ترین سطح پر آ گئی، یعنی 60 سالوں میں اگر بکرے کا گوشت 2 روپے 50 پیسے فی کلو ملتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی 2 روپے 50 پیسے کلو مل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک دفعہ پھر سنیے، شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی گزشتہ 60 سالوں کی کم ترین سطح کو چھو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل اور موت لوگوں کو آسان لگنا شروع ہو گئی ہے۔ لوگ 3 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ چولہا جلا رہے ہیں، لوگوں سے بجلی کے بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہاں یہ پورے کا پورا معاشرہ شاید ذہنی طور پہ انتہائی کرپٹ ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دکانوں پہ چلے جائیں، خواتین اور مردوں کے لباس بنے بنائے بکتے ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس، تو باہر لکھ کر لگایا ہوا ہے 2700، اس پہ کاٹا لگا کے نیچے لکھا ہوا ہے 1700، حالانکہ اس کی قیمت 1700 نہیں ہے، وہ ریڈی میڈ میں جہاں سے لے کر آتے ہیں یہ 1100-1200 روپے کا سوٹ لکھا۔ اسی طرح آپ صرف تھوڑی سی کوشش کریں، اپنا بل نکال کر دیکھ لیں۔ جب عمران خان کو انٹرنیشنل سازش کے ذریعے نکالا گیا، اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا، اس کی قیمت کیا تھی، وہ دیکھ لیں۔ انہیں کہیں باقی سب کچھ چھوڑے، عمران خان جہاں چھوڑ کے گیا تھا بجلی کی وہ قیمت کر دے، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اب یہ کرتے کیا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی 2-4 روپے کر کے، جب 80 روپے قیمت بڑھ گئی تو اس کے بعد فوراً یہ آپ کے دماغ اور آپ کی عقل کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں۔ پورا سال یہ IMF سے مل کر ایک فراڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا، چیزوں کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے 2-4 روپے قیمت کم کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ ذرا چوکنے رہیے، بجٹ آپ کا بننے جا رہا ہے، اور بنا کون رہا ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں بنا رہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھلے چھوڑے یہ 47 نمبر 12 بنکوی گدھے صحیح، لیکن پھر بھی بجٹ یہ نہیں بنائے، ان کی جرت نہیں، ان کی اوقات کوئی نہیں۔ IMF آپ کا بجٹ بنانے کے لیے آج اتر چکا ہے، وہ طے کریں گے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں آپ پر کہ چیخیں نکل جائیں گی۔ اس بجٹ کو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی زلزلہ ہے جو آپ کے ملک میں آنے والا ہے۔ مہنگائی کو اس نے اس طرح غائب کر دیا ہے اس معاشرے سے، زبانی کلابی، کہ جس طرح ایک محاورہ ہے کہ گدھے کے سر پہ کبھی سینگ ہوا کرتے تھے جو غائب ہو گئے، اسی طرح جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے تھے، ان کے نزدیک مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں کیا یہاں بیٹھ آپ سے بات کروں، آپ کو خود علم ہے، کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں آپ کسی شریف آدمی کا، کسی مزدور کا بجٹ پورا کر کے دکھا۔ میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج سے 40 برس پہلے بڑے وجد سے، بڑے کیف سے ایک طبقے کے لیے میں لڑائی لڑ رہا تھا، شعوری طور پہ، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، دہاڑی دار مزدور کے لیے، ریڑی بان کے لیے، مل مزدور کے لیے، قلم مزدور کے لیے، ایک رومانس تھا۔ لیکن آج معاشرے نے اس طبقے کو اس مقام پر لا پہنچایا ہے کہ جسے آپ دیکھو، کوئی پلمبر بلوا لے، کوئی الیکٹریشین بلوا لے، کوئی مٹی کھودنے والے کو بلوا لے، کوئی سکرو ریموور چلانے والے کو بلوا لے، ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے گھر میں کوئی ڈریکولا گھسا لیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب کیا کریں، مہنگائی اس قدر ہے کہ اگر وہ نارمل جو مزدوری ہے اگر وہ لے تو بچوں کو کیسے پڑھائیں، پک اور ڈراپ کے لیے کہاں سے پیسے دیں گے، انہیں کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے،
اس ملک کے اندر۔ ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں 3.5 لاکھ روپے کی کرپشن ایک بریگیڈیئر صاحب داد ہوا کرتے تھے، ایم پی اے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جماعت سے نکال دیا۔ میرے شہر کا اکبر منہاس وہ جیت گیا تھا، نوجوان تھا بیچارہ، غریب گھر کا، وکالت کر کے آیا ہی تھا بھی تو سن 70 کے انتخابات میں اسے ٹکٹ مل گیا، نوجوان تھا، وہ الیکشن جیت گیا، ایم پی ہو گیا، خواجہ صفدر کی ضمانت ضبط ہو گئی تو وہ وزیر بن گیا۔ اس کا 3 مرلے کا گھر تھا گلی میں، میرے محلے میں۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ وزیر بن گیا ہے، سرمایہ دار پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، آؤ جی بیٹھو جی کھاؤ جی پیو جی۔ وہ بہرحال ایک دن کارٹون چھاپ دیا جاوید اقبال نے کہ اکبر منہاس چونکہ وزیر جنگلات تھا، ایک لڑکی ہے جس کے خد و حال بنائے اس نے، نیم برہنہ قسم کی تصویر، اور اوپر جو ہے وہ ٹہنیوں پر بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے پیروں میں شراب کی بوتل ہے 1-2۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھی، انہوں نے پوچھا بات کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ آپ یقین جانیے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کھیلا بیچارہ، جب ذوالفقار علی بھٹو نے نکال دیا اسے، پارٹی سے نکال دیا، وزارت سے فارغ کر دیا، وہ سائیکل پہ ہی جایا کرتا تھا الیکشن جیتنے سے پہلے، وزیر بننے سے پہلے، اس کے بعد جب نکل گیا تو پھر سائیکل پہ وہ کچہری جایا کرتا تھا، اور اس کے گھر کی سفیدی بھی نہیں ہوئی عہد میں نہ اس کے بعد۔ لیکن خدا حساب لے ضیاء الحق سے، جس نے شعوری طور پر اس معاشرے کو کرپٹ کیا، اور جس نے بھی اس کا ساتھ دیا اس سے اور تاریخ دور کے اندر، وہ قوم کے مجرم۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، 1985 میں وہ لوگ جو سیاست میں آئے، ان کا باپ کیا کرتا تھا، ان کے پاس مبلغ تھا کیا؟ آج ارب پتی کھرب پتی۔ یہ جاوید لطیف کو دیکھ لے، باپ کی جیب میں تمباکو ہوا کرتا تھا، پیسہ ایک بھی اٹھنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، آج کھرب پتی ہے، باتیں کرتا ہے آتے۔ یعنی کسی ایک کو دیکھ لیں، ذرا غور تو فرمائیں، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف۔ آپ یقین جانیں ناظرین اکرام، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سہیل وڑیچ کی کتاب غدار کون، جو انٹرویو کیے اس نے کوئی 20-25 نواز شریف کے، چونکہ نواز شریف کو اس نے نیلسن منڈیلا بنا کے دکھانا، قائد اعظم بنا کے دکھانا تھا، پیسے ملتے تھے نا وہاں سے، فارم ہاؤس ملا تھا مفت میں، گاڑی ملی تھی مفت میں، تو وہاں تصویریں بھی ان سے لے لی اس نے، اور باقی سب تصویریں چھوڑے۔ آپ نواز شریف کی شادی کی تصویر دیکھ لیں، کتاب لیں، غدار کون لکھی ہوا ہے سہیل وڑیچ نے، نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ماں بیٹھی ہے، اور اس کی شادی کے دن بھی کپڑے وہ نہیں پہنے ہوئے کہ میسر نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، جو میں کہتا ہوں اگر میں غلط کہوں تو مجھے سننا چھوڑ دیں۔ اور بچے گھر کے ہیں، بالکل وہ کیرولین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہوائی چپلیں پہنی ہیں شادی کے دن، اور نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، ایک سیرا پہنا ہوا ہے جو اشرے سے کوئی 12-14 روپے کا اس وقت ملا، پنکھا ہے خارج زدہ پنکھا ایک لگا ہوا، گرمیوں کے دن ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پوچھیے اس سے کس مہینے میں شادی ہوئی تھی تمہاری نواز شریف سے۔ غریب کشمیری، اس کے چاچے مامے وہ سارے بیٹھے، باپ اس کا ایک مزدور تھا، ہاتھ سے سارا دن کالے اس کے رہتے تھے، جگہ لے لی فیکٹری ایریا میں، وہاں لکھ کے لگا دے، لکھنے والی کون سی بات ہے، آپ بنا لے، کوئی کچھ نام بھی رکھ لے آج بھی اپنی فرم کا، اتفاق فاؤنڈری رکھ لی۔ فاؤنڈری کس چیز کی فاؤنڈری؟ نواز شریف کا سیاست میں آنا تھا، سیاست میں نہیں آیا تھا، اقتدار میں آیا تھا نا۔ یہ جنرل جیلانی کے اسکول کے اندر کوئی گرل لگائی تھی یہ میاں شریف نے، تو یہ نواز شریف کو پکڑ کر انہوں نے وزیر خزانہ، اس وقت کیا تھا، اس کو تو گدھے کو پکڑ کے بھی لے آتے تھے، بس پھر ان کے انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ۔ آصف علی زرداری میں نہیں کہتا بیمار ہے، زندگی دے اسے اللہ، لیکن زندگی بھی ملے گی تو اندر سے اندر عذاب اس کے نازل ہوتے رہیں گے، جو اس ملک اور قوم کے ساتھ انہوں نے ناظرین اکرام کیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں کوئی وہاں سے اٹھ کے نہیں آ گیا ہوا، میں ان کے کلوز کارنرز کو جانتا ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں جو میں آپ سے بات کروں۔ نواز شریف اسی طرح مجھے جانتا ہے جس طرح آپ نے، کیا میں کہوں اب، تو اگر میں ان کے بارے میں یہ خبر دے رہا، یہ لوٹ کر کھا گئے اس ملک، یہ جتنے آج آپ کے منسٹرز، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ پچھلے 40-45 برسوں سے یہ آ جا رہے تھے، لوٹ رہے تھے، ایک آواز درمیان سے آئی، لوگوں نے اس پر اعتبار کیا، عمران خان۔ جنرلز اربوں روپیہ بناتے ہیں، اور اربوں روپیہ میں کہتا ہوں، کوئی پوچھے تو صحیح مجھے، میں ثابت کرتا ہوں، لے جاؤ مجھے کہیں، ارب پتی ہو گیا یہ لوگ، حوالداروں کے بیٹے جنرلز بن گئے، کیا تنخواہ سے کیا لے لوگ بھی، ایک گھر ہی مل جاتا ہے، خربوں کی مالک ان کی اولادیں، تو یہ جنرلز بھی کرپٹ۔ یہ باجوہ، ذرا دیکھیں تو صحیح باجوہ نے کیا کیا، سامنے جب چیزیں آئیں گی آپ دیکھیے گا کیانی نے کیا کیا، اربوں روپیہ وہ اور اس کے بھائی لے کر جزیرے خرید لی۔ تو عمران خان نے ہضم کہا ہوتا، اس نے معصومیت سے کہا تھا کہ جب میں باجوہ سے کہتا ہوں جی یہ کہتا چھوڑو یار، کیا کرپشن کرتے ہو، حکومت کرو چپ کر کے، خود کرپشن کر رہا تھا نا، تو پھر یہ کرپٹ ٹولہ آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں، کوئی سنے نہ سنے، کسی پہ اثر ہو نہ اثر ہو، لیکن یہ ویڈیوز ریکارڈ رہیں گی۔ اب انہیں پتا ہے
عمران خان کا خوف ہے, انہیں پتا ہے عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا, اقتدار میں وہ آئے گا. تو یہ لوٹ مار کر رہے ہیں, آپ کو علم ہی نہیں ناظرین کرام. انہیں پتا ہے یہ آخری دفعہ ہے, ہر کوئی لگا ہوا ہے, جو کچھ ہاتھ لگتا ہے وہ لے لو. اور یہ کہہ رہے ہیں جی 60 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی آ گئی ہے. ناظرین کرام میں اہم نہیں کہتا, یہ جوکر بھی ہوتا ہے نا, کوئی باعزت جوکر. چارلی چپلن بھی تو جوکر تھا, لیکن کیا کمال جوکر تھا. اور یہ تو وہ ہے جو بازاری سرخی پاؤڈر لگا کے موت کے کنویں کے باہر نہیں خسرے بن کے ناک پہ وہ لگا کے سفید سا توتو سا, یہ تو اس سے بھی ریا گیا ہے یہ اور اس کے ساتھی باقی ہواری سارے پٹواری. اور اب کیا ہے یہ ISPR کے تنہا خوار, کیا میں نام لوں, میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ اتنے بڑے منہ سے اتنے چھوٹے نام لوں, لیکن وہ نہیں, کوئی زوم نہیں ہے مجھے, لیکن تجربہ ہے, بڑا گہرا ہے, بڑا وسیع. جانتا ہوں انہیں, پہچانتا ہوں ان کی اوقات کو, ان کی ذات کو, ان کی نسب. اب وہ لگے ہوئے ہیں, یعنی وہ اداکار شاہد کا بیٹا ہے, وہ ذرا دیکھو اسے اداکاری کرتے ہوئے, وہ بازاری آدمی, ذرا اس پہ غور کیجئے, اس کی باڈی لینگویج پہ. یہ مبشر لقمان کو دیکھ لے, یہ منیف فاروق کو دیکھ لے, یہ مجیب الرحمان شامی کو دیکھ لے, یہ جیدے چنگڑ کو دیکھ لے, یہ سہیل وڑیچ کو دیکھ لے, یہ سارے کا سارا گند اب یہ باور کرانے کے لیے میدان میں اترا ہے کہ وہ نواز شریف پھر متحرک ہو رہا ہے. وہ تو فرعون کی خنوط شدہ لاش سے بھی کم تر چیز ہے, کیا کرے گا وہ اسے تو اندر سے سنسار ہو رہا ہے. اس عمر میں پہنچ کے جب کھانا پینا بھی, کھدے کھانا بھی بنا, پائے کھانا بھی بنا, کلیجی گردے کھانا بھی بنا, اقتدار سے بھی فارغ, سیاست سے بھی فارغ, اسے کیا لے کر آؤ گے آپ؟ اور یہ بی بی کیا ہے, یہ جی بہت کا, اور بابا یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے, میونسپل کارپوریشن, یہ پھول لگانا, صفائی کرانا, یہ میں گزر رہا تھا. اب میرے دل پر جو گزرتی ہے کہ یا خدا کس معاشرے میں پیدا کیا ہے. یہ منڈیاں, سستی منڈی, سارے کا سارا پیاز لے لیں, ہاتھ ایسے زور سے پکڑے, نیچے سے پانی بہنا شروع. ردی ترین اشیاء منڈی کے اندر, اور باہر تصویریں لگائی ہوئی ہیں, گوشت پڑا ہے, بکرے کھڑے ہیں, ساتھ اس کی تصویر ہے, منہ پہ دوپٹہ لیا, یہ بی بی سرجری. یہ پھل ہے, پتہ نہیں پھل, میں نے سمجھا پھل کی دکان کھول لی ہے اس نے. اخبار دیکھے تو اپنی تصویریں دی. ٹک ٹاک منصوبے جو ہے اب 67 ہو چکے, میں ایک ایک گن رہا ہوں. کچھ قرضے لے کر, کچھ جو ٹیکسیز اکٹھے ہوتی, وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں. لوگ کتنے, 13 کروڑ عوام ہیں پنجاب کے, اور 13 کروڑ عوام میں سے کتنے کو, 5000 لوگوں کو ٹریکٹر دے دیے. اگلے ٹریکٹر لے کے اگلے بیچ کے ہو جاتے, پھر باقی میرا پیسہ, آپ کا پیسہ, اللہ تللو پہ اپنی جہالت کو بروئے کار لا کر اسے لٹا رہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ان کے مشیر کون ہیں, اور کیا کوئی عقل مند آدمی نہیں جو باز کر دے کہ یہ اخبار میں پورے اشتہار فرنٹ پہ ادھر ادھر دینے سے, یہ ذرا ناظرین کرام پتہ کیجئے کہ کسی 3 اسٹار اخبار کے اندر فرسٹ پیج پورے پہ اشتہار دینا یا بیک پیج پہ دینا, یہ کتنے کروڑ روزانہ, 5-7 کروڑ روپے صرف روزنامہ جنگ کو جا رہا ہے. اور صحافت کے نام پر سارے کا سارا گند اکٹھا ہو چکا ہے جیو اور جنگ کے اندر, اور ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نئے طریقہ ہے کار بتا رہے ہیں, حکومت سے نہیں, حکومت کو نہیں, وہ جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے, اور سارے کا سارا الٹ پڑ رہا ہے ان پہ. جس طرح محکمہ موسمیات کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تیز ہوائیں فلاں جگہ پہ پہنچ چکی ہیں, اتنی دیر میں فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گی, اور فلاں اضلاع کے اندر ہلکی بوندا باندی, اور پھر تیز جھکڑ چلیں گے, اور پھر کھل کر بارش ہوگی. محکمہ موسمیات سمجھ لیجئے, میں محکمہ سیاسیات کا ایک ادنا سا اطلاع دہندہ. 90% سے زائد عوام عمران خان کے ساتھ, اور دن بدن پکی ہوتی جا رہی ہے, اور دن بدن آنسو بہ رہے ہیں, اور دعائیں ہو رہی ہیں اس کے لیے. میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا ناظرین اکرام, اگر یہ کہے کہ عمران خان بیمار ہے, مت مانیے گا, بیماری اس کے قریب بھی نہیں گزر سکتی. وہ ایسی ذہنی اور روحانی کیفیت کے اندر, اس کے لیے جیل ہی نہیں رہی. کل کے ولاگ میں کہا کہ وہ اپنے بدن کی حدوں سے پار جا چکا. یہ بکواسیوں کے ذریعے, 2 ٹکے کے صحافیوں کے ذریعے کہ جی عمران خان اب تو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ناظرین کرام, میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, وہ دن کبھی نہیں آئے گا, وہ لمحہ اس پر کبھی نہیں آئے گا جب وہ اپنے کسی ساتھی سے کہے کہ میرے واسطے کوئی رستہ دکھا دو کدھروں. نو, اٹ ول اینڈ شیل ناٹ ہیپن, انشاءاللہ ہو نہیں سکتا. یہ میری خواہش نہیں ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, کیونکہ میں خود گزرا ہوں ایسی کیفیت سے. یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں. کون سی صفیں؟ اور بابا ٹھیک ہے, یہ قابل احترام ہے سارے, سلمان اکرم راجہ بھی قابل, بیرسٹر صاحب بھی قابل احترام ہے, وہ بھی الف بے جیم دال, لیکن پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا. مجھے کہنے دیجئے, کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا ہو گیا, جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. جو کیڑی جمہوریت اور کہاں جمہوریت, جیسا موسم ہے اس ملک کا ویسی ہی جمہوریت ہو. یہاں ایک شخص کو لوگ اپنی نظر میں بٹھاتے ہیں, دل میں جگہ دیتے ہیں, پھر وہ جو کہتا ہے اس پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں. اس وقت عمران خان قوم ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اب کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں,
قوم کا نام. اور پی ٹی آئی کون ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ فارورڈ بلاک بنا. فارورڈ بلاک تو پہلے کچھ نہیں بنا تھا جب واقعتاً کچھ نہ کچھ فرق پڑتا تھا. اب تو فارورڈ بلاک بناؤ گے لوگ زیرو کر کے رکھ دیں گے, دیکھیں گے بھی نہیں کسی. کیا ہوا تھا 8 فروری کے عام انتخابات میں؟ بڑی بڑکے مارتا تھا وہ پرویز خٹک, کیا حال ہو گیا اس کا, توبہ کر دی. میں واپس جا رہا ہوں. کتنا اٹھایا, کیسے جماعت بنائی, پتہ نہیں کہ استحکام پاکستان یا کیا جہانگیر ترین نے. اور جب رزلٹ آیا لوگوں نے دتکار کر رکھ دیا, اوقات بتا دی, وہ بھی توبہ کر گیا جی میری توبہ. اب کھینچ کر اسے لیے ہے بیچارے نیم مردے کو, پرویز خٹک کو, آؤ جی کے پی کے میں کچھ ہمارے لیے کرو. کیا کرے گا وہ کیفی. یہ پشتونوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے, افغانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ناظرین کرام صرف اس لیے کہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, بالخصوص پنجاب کے اندر وہ سارے جان نثار ہیں عمران خان کے. یعنی پہلے دن سے کہا یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, آپ نے کھینچ کر لائے, ان کی نسلیں مروا دی. یہ جنہیں نکالا جا رہا ہے پتہ کون ہے؟ یہ ان کے باپ بھی یہاں پیدا ہوئے تھے پاکستان میں. اب نوجوان بلکہ 40 سال کی عمر ان کی اولادیں ہیں, 5ویں پشت جا رہی ہے ناظرین کرام. اور یہ کہنا کہ خالی کر دو ہمارا ملک, وہ صرف اس لیے کہ ہر پشتون, میں پشتون کہوں گا, اب افغانی بھی نہیں کہوں گا. ہم کشمیر سے آئے تھے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پنجاب میرا نہیں ہے؟ پنجاب میرا ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے, کیونکہ میرا پردادا آیا تھا, ان کے بھی پردادے آئے تھے. یہ انٹرنیشنل اصول ہے. یہ کیا ہے امریکہ, کہاں سے آئے ہوئے؟ اصل امریکن تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. پھر نکال دے سب امریکن کو, جو بھی اپنے گھروں جس ملک سے آئے تھے, جس خطے سے آئے تھے. نہیں, افغانیوں کو صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے نہ صرف حمایتی ہیں, اس کے لیے جیتے اور اس کے لیے مرتے ہیں. تھانے داروں کو کہہ دیا گیا پورے پنجاب کے اندر کہ اگر ایک بھی افغانی ملا یہاں ہمیں تو سمجھ کے تو کہیں ایس ایچ او نہیں لگ سکے گا. وہ موت کے منہ میں آئے ہوئے ہیں ایس ایچ او, ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں, 31 گزر گئے, ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں. تو کیا کر لو گے عمران خان کو روکنے, ایک شخص کو روکنے کے لیے؟ آج تک جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھو لوگ آپ پر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ محبت اور گہری لوگوں کی. ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ احتجاج کو روکنے کے لیے ان پر پابندی لگا دی ہے کہ جی آپ سردار اختر مینگل صاحب آپ کوئٹہ میں داخل نہیں ہو سکتے. گرہام بگٹی کو اس کے گھر سے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا, اور کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں جس طرح اسلامت کنٹینرز لگے. مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کیونکہ پوچھے تو صحیح. میں اہل پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را بولیے بلوچوں کے حق میں. میں گواہ ہوں کہ یہاں جو لانتی لوگ جب مشرقی پاکستان میں بارود کا کھیل کھیل رہے تھے, یہ ہمارے مغربی پاکستان والے اور ہماری فوج, تو کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے باز آ جاؤ. آج دنیا میں نہیں ہے, لیکن قلب و نظر کے اندر وہ موجود ہیں, اور ان کا جب تصور بھی میرا ان کی طرف جاتا ہے تو سلام کرنے کو میرا جی چاہتا ہے. آج بھی وہی صورتحال. اس وقت بھی بالخصوص پنجاب خاموش تھا. آج بھی بلوچستان میں لشکر کشی ہو رہی ہے, ان کی نسلیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی, ان کے وسائل پر قبضے کا تسلسل رکھنے کے لیے آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور آپ خاموش ہیں کہ جی پاکستان پیارا, پاکستان میں کہاں پیارا پاکستان. یہ تو گھر, ایک ہی باپ کے 4 بیٹے اس گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے, آپس میں بندوقیں اٹھا لیتے ہیں. اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو, بھائی کے ساتھ زیادتی کرے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اب روز ٹوٹتے ہوئے دیکھتے نہیں, ہم روز مقدمات دیکھتے, ایک دوسرے پہ قربان ہونے والے بھائی. جب کوئی ایک کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا, اس کا حق مارے گا, اسے ڈنڈے کے زور پہ سیدھا رکھنے کی کوشش کرے گا, تو متھے لگ جاتے ہیں اگلے. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. ناظرین کرام آواز اٹھائیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے جی بلوچ یہ کرتے ہیں, بلوچ وہ, بلوچ یہ ایسی بکواس پہ مت جائیے. اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح کسی روٹھے ہوئے کو اس کے دونوں گال اپنی ہتھیلیوں میں لے کر ماتھا چوما جاتا ہے, اسے پوچھا جاتا ہے, اسے معافی مانگی جاتی ہے, اس کے گریوینسز دور کیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کیا جاتا ہے. یہ رویہ اپنانا ہوگا, نہیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. دوسری بات ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلو, یاد رکھیے گا, اگرچہ آپ کو حالات وہ نظر نہیں آ رہے, بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے, بہت بڑے واقعات جنہیں میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا, یا کہہ لیجئے کہ نہیں لا رہا. اگر عمران خان کو رہا کرنے میں تاخیر کی گئی تو کوئی پتہ نہیں کہ کس طرف سے کیا آگ اور کیا دھماکہ ہو جائے. اجازت دیجیے ناظرین کرام, ڈٹے رہیے پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے.